اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودہ، تم بھیجتے ہو الیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کا پیغام، مودت کا پیغام، وقد کفروا تحقیق انہوں نے کفر کیا، بما اس چیز کا، جاءکم جو آیا تمہارے پاس، من الحق کی حق سے، یخرجون الرسول وہ نکالتے ہیں رسول کو، وایاکم اور تمہیں، کس وجہ سے نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کہ تم نے ایمان لایا اللہ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان کنتم اگر ہو تم، خرجتم تم نکلے ہو، جہاد میں، فی سبیلی میرے رستے میں، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ تو تم چھپا کر ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وانا اعلم بما اخفیتم اور میں جانتا ہوں، بما اس چیز کو، اخفیتم جو تم نے چھپایا، وما اعلنتم اور جو تم نے ظاہر کیا، ومن یفعلہ منکم اور جو ایسے کرے گا، منکم تم میں سے، فقط ضل تو تحقیق وہ بٹک گیا، گمراہ ہو گیا، سواء السبیلی سیدھی راہ سے، ان یثقفوکم اگر وہ پائیں گے تمہیں، یکونوا وہ ہوں گے، لکم تمہارے، اعداء دشمن، ویبسطوا الیکم اور وہ پھیلائیں گے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، والسنتہم اور اپنی زبانوں کو، بالسوء برائی کے ساتھ، وودوا اور وہ خواہش کریں گے کہ لو تکفرون کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ یعنی جن کی طرف تم ہمدردی سے، مودت کا اور دوستی کا پیغام بیچتے ہو، اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے وہ دشمن ہوں گے اور وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے والے ہوں گے، لن تنفعکم ارحامکم ہرگز فائدہ نہ دے گی تمہیں، ارحامکم تمہاری رشتہ داریاں، والا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولاد، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کی طرف تم نے دوستی کا، ہمدردی کا پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جو رشتہ دار رہتے ہیں اور تمہاری دوستیاں ہیں، یہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ قیامت والے دن تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور صرف اسے اپنی ہی جان کی فکر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ عبس میں کیا فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخی، کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابیہ اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنیہ اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی جتنے بھی یہ سارے کے سارے لوگ ہیں یہ اس کے اپنے، اور اس سے آگے کی بات کیا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ قیامت والے دن وہ سارے کے سارے لوگ اسے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، یہ اس کی جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ انہیں دیکھ نہیں رہا ہوگا، بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، یبصرونہم وہ انہیں دیکھ رہا ہوگا اپنی آنکھوں سے، اس کو بھائی بھی نظر آئیں گے، اس کو بہنیں بھی نظر آئیں گی، اس کو والدین بھی نظر آئیں گے، لیکن وہ بھاگے گا، یہ پھر کہتے ہیں دوڑ لگانے کو، وہ دوڑے لگائے گا کہ مجھ سے کوئی نیکی مانگنے کے لیے نہ آ جائے، اور یہ اتنا سخت دن ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن مرد اور عورتیں دونوں ننگی ہوں گی، تو وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، عائشہ دن ہی اتنا سخت ہے کہ کسی میں اتنی سکت ہی نہیں ہوگی، اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کی جانب رخ کرے، تو وہ قیامت کا دن، اور دنیا میں ہم کس لیے محنت کرتے ہیں اور ہم ذکر سے کیوں غافل رہتے ہیں، ہماری تگ و دو، ہماری کوششیں اور محنتیں کیا ہیں، اپنی اولاد کے لیے ہم گھر بھی بنا کے جائیں، پلاٹ بھی خرید کے جائیں، ساری کی ساری محنتیں ہم کرتے ہیں، اور ہم حقیقت میں اللہ کے ذکر سے اس وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں
یہ تو بات ہو رہی ہے نا کہ پیغام کی کہ آپ نے کفار کی جانب، وہ جو کفار آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی جانب آپ نے پیغام نہیں بھیجنا، لیکن اللہ کے ذکر سے بھی ہم انہی کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم کمائی میں لگے ہوئے ہیں اور ہم دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال کی کثرت اور فراوانی ہو۔ تو سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت کی چاہت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے مال اور اولاد اس وقت فتنہ بن جائے گا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو نہ تمہیں غافل کیے رکھے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ سب سے ضروری اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر تم کرو اور اسباب اختیار کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر تم رزق کی تلاش میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ تو تمہاری دنیا بھی تنگ کر دی جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے دنیا بھی تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے بندے کو کل قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہرگز فائدہ نہ دے گی تمہیں ارحامکم، تمہاری رشتہ داریاں، اور نہ ہی تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، وہ جدائی ڈال دے گا، بینکم تمہارے درمیان۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ قد کانت، تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ، نمونہ، حسنۃ، اچھا، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا نمونہ ہے؟ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کر کے آئے تھے، ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ایمان لانے کی دعوت دی، تو باپ نے کیا کہا؟ ابراہیم اگر تو مجھے ایسی ہی دعوت دیتا رہا تو لأرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، وہجرنی، مجھے چھوڑ دے، گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ کے ساتھ، اور جو انہیں نبوت ملی تھی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر کے آئے تھے ان کے ساتھ ہوئے، نہ کہ اپنے رشتہ داریوں کو دیکھا، نہ کہ اپنے جو ہے نا اپنے باپ کو دیکھا، بلکہ گھر سے نکل گئے۔ یہ ہے نمونہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا، لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم، بے شک ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، منکم، تم سے، ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی بری ہیں جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، ان سے بھی بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہمارے درمیان کفر ہے، کفرنا، ہم کفر کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، کفرنا، ہم انکار کرتے ہیں، بکم، تمہارا، وبدا، اور ظاہر ہو گئی، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، العداوت والبغضاء، دو چیزیں ظاہر ہو گئیں، ایک ہے عداوت اور ایک ہے بغض۔ بغض اور عداوت، عداوت دشمنی ظاہر ہو گئی اور بغض ظاہر ہو گیا۔ کس وجہ سے ظاہر ہو گیا؟ ابداً، ہمیشہ ہمیشہ ظاہر ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا۔ کیوں؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وجہ سے ظاہر ہو گیا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، تم بتوں کو اپنا الہ مانتے ہو، تم کہتے ہو کہ بت یہ ہمیں اولادیں دینے والے ہیں، یہ بت ہی ہمیں جو ہے نا بارشیں ہم پر برسانے والے ہیں، یہ بت، ان کی ہم عبادت کریں گے۔ ہر چیز کا تم نے الگ الگ بت بنائے ہوئے، اس وجہ سے ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ان بتوں سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان سے بری ہیں اور تم سے عداوت اور بغض رکھتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس وقت تک رکھتے ہیں، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لانے والے نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے منع کرتا ہے، فقد استکمل الایمان، ایسے بندے کا ایمان در حقیقت مکمل ہو چکا۔
تو بغض اور عداوت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی مشرک ہے، کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے والا ہے، اس کے لیے بغض۔ الا قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، اور مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے، اگرچہ اللہ کے پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اللہ تعالیٰ نے اپنا جگری دوست بنایا، لیکن الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول لی ابیہ، اپنے باپ کے لیے، کہ لاستغفرن لکا، میں ضرور بضرور بخشش کروں گا تیرے لیے۔ اس بات کی پیروی نہیں کرنی۔ مشرک باپ کے لیے انہوں نے جو کہا تھا نا کہ میں ضرور بضرور بخشش کروں گا، اور دوسری سورہ یہ آتا ہے کہ میں سورت مریم میں کہ انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میرے ساتھ مہربان ہے، میں تیرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے جو یہ کہا نا کہ میں اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا تمہارے لیے کہ وہ تم ایمان لینے والے ہو جائے، اس بات کی پیروی نہیں کرنی تم نے۔ لا استغفر وما املک لک من اللہ من شیء، وما املک نہیں میں مالک، وما املک نہیں ہوں میں مالک، لک تیرے لیے، من اللہ اللہ سے، من شیء کسی چیز کا، یعنی میں اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کہ میرے پاس یہ اختیار ہو کہ تم ایمان لانے والے ہو جاؤ، یا تمہیں میں کوئی خیر پہنچانے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے نبی کا عقیدہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کا عقیدہ۔ اور آج کے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب علیک تجھ ہی پر توکلنا، ہم توکل کرتے ہیں۔ اب توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے آپ اللہ پر توکل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ باہر اپنے اونٹ کو نا کھڑا کر کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا باندھ کے نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عاقل و توکل، پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ تو ظاہری اسباب جو مہیا ہیں ان کو اختیار کر کے پھر اللہ پر اس بات کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں توکل۔ وَإِلَيْنَا، اور تیری ہی طرف اَنَبْنَا، ہم رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ کا، اور تیری ہی طرف المصیر، لوٹ کے جانا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہمارے لیے، فتنتاً، آزمائش، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ہمارے لیے آزمائش نہ بنا کے انہیں ہم پر غلبہ نہ عطا فرما، ان کفار کو، ان مشرکین کو ہم پر غلبہ نہ عطا فرما کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ سچے ہوتے مسلمان تو ہم ان پر غالب نہ آ جاتے، یا ہمیں کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا نہ کر دے کہ وہ کہنے لگے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ اس آزمائش میں نہ پڑے ہوتے۔ واغفر لنا، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمیں، ربنا ہے ہمارے رب تو بخش دے ہمیں، انک انت العزیز، بے شک تو بہت غالب ہے، الحکیم، اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فیہم، ان میں، اسوۃ حسنہ، بہت اچھا نمونہ ان کے لیے، لقد کان، البتہ تحقیق، کان ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم اسوۃ حسنہ، ان میں بہت اچھا نمونہ، لمن، اس کے لیے، کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر امید رکھتا ہے، اللہ پر، والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر اللہ پر یقین رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کس کے لیے نمونہ ہوگی؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور جو روز آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اعراض کرے، منہ پھیرے، روگردانی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً بلا شبہ اللہ، هُوَ الْغَنِيُّ، البتہ بے پرواہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ پوری انسانیت ایمان لانے والی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور پورے کے پورے جو ہے نا لوگ جو ہے کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور طاقت میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے ان ساری باتوں سے، هو الغنی، وہ غنی ہے، الحمید، بہت زیادہ تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔